بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 5 جولائی ہے اور آج کے دن تک جو حاجیوں کے کویشچن آئے ہیں میں ان کے آنسر دے دیتا ہوں۔ کچھ اس میں چھوٹی سی اپڈیٹ بھی ہیں وہ بھی بتا دوں گا۔ پہلا وہ پوچھا جا رہا ہے کہ پری رجسٹریشن کی آخری ڈیٹ کیا ہے۔ میں آپ کو یہ کہتا ہوں آپ اپنی رجسٹریشن کریں، اس کو مائنڈ میں نہ رکھیں، یہ چلتی رہے گی کیونکہ اس کے ساتھ 28 29 30 کی بھی رجسٹریشن چل رہی ہیں نا۔ سلیکٹ کون ہوگا جب پیسوں والی رجسٹریشن کے 90,000 بندہ جو سب سے پہلے پیسے جمع کروائے گا نا وہ سلیکٹ ہو جائے گا۔ پری رجسٹریشن کسی نے چاہے پہلے کروائی ہو یا بعد میں کروائی ہو، یہ تو ہے اپنا ارادہ رکھنا کہ میں جانا چاہتا ہوں۔ گورنمنٹ کے ہاں سلیکٹ وہ ہونا ہے، قرآن دازی نہیں ہوتی، جس پہلے 90,000 جس بندے نے پیسے جمع کروا دیے بس وہ سلیکٹ ہے، باقی جو بچ گئے وہ آٹو 28 میں ڈال دیے جائیں گے۔ تو اس لیے میں سب سے کہتا ہوں کہ اپنی پیمنٹ ریڈی رکھیں۔ اور دوسرا کویشچن اسی سے جڑا ہوا ہے، باقاعدہ رجسٹریشن کب سے شروع ہوگی، مطلب پیسوں والی؟ امید ہے کہ 9-10 کو شروع ہو جائے گی، یہ 15 سے پہلے شروع ہو جائے گی انشاءاللہ، اور وہ تقریباً 15-20 دن چلے گی۔ 15-20 دن شاید نہ دے، 2 ویک دے دیں گے، اور اس سے اگلی رجسٹریشن اس کے کوئی مہینے بعد دوسری ہو جائے گی۔ سمپل وے میں سمجھ جائیں، آدھا کام جولائی میں ہو جائے گا، آدھا کام اگست میں ہو جائے گا، مطلب اگست کے بیچ میں گورنمنٹ حج ہے یا پرائیویٹ دونوں کو کلوز کر دیں گے، اس کی ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اچھا، یہ غالب گمان یہی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر رجسٹریشن الگ الگ کروائی ہو تو کیا بعد میں ایک گروپ بنایا جا سکتا ہے؟ بالکل بنایا جا سکتا ہے، 2 چیزیں بس سیم ہونی چاہیے، ڈپارچر سیم ہونا چاہیے، دونوں ایک شہر کے ڈپارچر لیں، اور پیکج سیم ہونا چاہیے، یا دونوں لانگ والے ہوں یا دونوں شارٹ والے، ہو جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں آگے آتے جائیں گی، میں بتاتا جاؤں گا۔ الگ الگ گروپ بھی مرج ہو جاتے ہیں، کسی نے الگ الگ رجسٹریشنیں کروائی ہوئی ہیں، بھائیوں نے، بہنوں نے، یا کسی میل فیمیل نے، تو وہ بھی گروپ مرج ہو جائیں گے۔ یہ آپشن آپ کو پاک آج ایپ پہ بھی ملے گا۔ اس بار ایپ بہت اچھی اپڈیٹ ہو رہی ہے، ابھی اس میں انہوں نے بہت سارے نئے فیچرز ڈالے ہیں، لیکن ابھی کمنگ سون ہے، تو وہ جیسے جیسے چیزیں اپڈیٹ ہوئیں گی، کل میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اس میں نے بتایا بھی ہے، وہ ویڈیو ایک بار دیکھ لیجیے گا، اپنی ایپ پہ اپڈیٹ کر لیں، اس میں وہ فیچرز انہوں نے ایڈ کر دی ہیں لیکن ایکٹیو ابھی نہیں کیے۔ پہلی قسط کے بعد جمع کروانی، اچھا اس کے بعد کویشچن آ گیا پہلی قسط کب جمع کروانی ہوگی اور اس کی رقم کتنی ہوگی؟ رقم گورنمنٹ بتائے گی، اوسطاً آئیڈیا ہے کہ 13-13.5 لاکھ کے بیچ میں پیکج آئے گا، 12.5 سے 13.5 کے بیچ میں کچھ چلے گا۔ شارٹ کوئی 50 لاکھ سستا ہوگا اور مہنگا ہوگا شارٹ، اور لانگ سستا ہوگا۔ پرائیویٹ کے پیکج الگ ہوتے ہیں، وہ ہر ٹور آپریٹر سے آپ کو پوچھنے پڑیں گے، اس میں ABCD کیٹیگری ہوتی ہے، گورنمنٹ میں ایسی کوئی کیٹیگری نہیں ہوتی۔ اور غالب گمان ہے کہ گورنمنٹ ہے ڈی کیٹیگری ختم نہیں کرے گی، کیونکہ سی پہ جائیں تو پیکج 15 لاکھ سے اوپر چلا جاتا ہے اور اتنا افورڈ نہیں کیا جا سکتا۔ گورنمنٹ کو تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہوتا، لیکن ہمارا حاجی ذرا ہم ظاہری بات ہے اتنا افورڈ نہیں کر سکتے، 12-13 لاکھ تک بات چل جاتی ہے۔ باقی جو حتمی چیز ہوگی منسٹری آپ کو بتائے گی۔ دوسری قسط کب تک جمع کروانی ہوگی؟ میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اگر اپنا بینک اکاؤنٹ نہ ہو تو کیا کسی دوسرے کے اکاؤنٹ سے رقم جمع کروانی؟ جی کروائی تو جا سکتی ہے، بہتر ہے اپنا اکاؤنٹ رکھا کریں، تاکہ جب ریفنڈ اگر کسی وجہ سے ہوتا ہے تو وہ آپ کو ملے گا۔ باقی کسی کے اکاؤنٹ سے بھی ٹرسٹیبل کوئی اپنا بھائی، بیٹا، ہسبینڈ کوئی بھی ہو، آپ خود بھی ہوں تو کروا سکتے ہیں۔ کیا لانگ پیکج کو شارٹ اور شارٹ کو لانگ میں تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل آپشن ہے، ایپ پہ جائیں، حج ایپ پہ، وہاں جائیں، وہاں ایڈٹ گروپ ایڈٹ انفارمیشن کا آپشن آتا ہے، وہاں سے جا کے جو مرضی چیز چینج کر لیں، شارٹ لانگ دونوں ہو جاتے ہیں۔ گورنمنٹ کا پرائیویٹ کرنا ہے، پرائیویٹ کا کسی نے گورنمنٹ کرنا ہے، وہ بھی ابھی ہو سکتا ہے، کر سکتے ہیں، پیمنٹوں سے پہلے یہ سارے کام ہو جائیں گے۔ کیا لانگ پیکج کو شارٹ اور شارٹ کو، یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ کیا گورنمنٹ پیکج کو پرائیویٹ اور پرائیویٹ پیکج کو گورنمنٹ میں؟ ہاں ابھی بھی جا کے تبدیل کر سکتے ہو، پیسے دینے سے پہلے سارا کچھ ہو سکتا ہے، پیسے دے دیے پھر کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہمارا انتخاب ہو گیا؟ میں نے سٹارٹ میں ہی آپ کو بتا دیا ہے۔ کیا اطلاع سم پر میسج کے ذریعے؟ کوئی میسج شیسج کچھ بھی نہیں آتا، پری رجسٹریشن آپ نے کروا لی، پیسے جمع کروا دیں، جس کے پیسے جمع ہو گئے سمجھو وہ سلیکٹ ہو گیا 90,000 سے پہلے۔ اور جو پرائیویٹ ہیں، پرائیویٹ والے اپنے ٹور آپریٹر سے رابطہ رکھیں گے، ابھی سے رابطے کرنے ٹور آپریٹر سے شروع کر دیں، کیونکہ وہ بکنگ کر رہے ہیں، بہت ساروں نے پیکج اپنے اناؤنس کر دیے ہوئے ہیں۔ اس میں آپ کا ایک کویشچن آتا ہے کہ آپ کوئی ہمیں ریکمینڈ کر دیں ٹور آپریٹر، تو یہ کام میں نہیں کرتا، ٹھیک ہے، اس کے لیے سوری۔ اگر ایک گروپ میں سنی اور شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والے افراد ہوں تو کیا ان کا ایک ہی گروپ نہیں بن سکتا؟ دونوں کا الگ الگ ہوگا۔ ایک کمرے میں زیادہ سے زیادہ کتنے افراد کو رکھا جاتا ہے؟ 5 کو، موسٹلی 4-5 ہوتے ہیں، بہت کم 6 ہوتے ہیں، موسٹلی 4 یا 5 ہی ہوتے ہیں۔ اگر 2 بھائی اپنی بیویوں کے ساتھ جا رہے ہوں تو کیا انہیں ایک ہی کمرہ مل سکتا ہے؟ کیوں مل سکتا ہے؟ یہ آپس میں محرم تو ہے نہیں، اس کے لیے حلف نامہ دینا پڑتا ہے محرم کا، تو جھوٹا حلف نامہ تو کوئی نہیں دے گا، تو اس لیے یہ محرم والا نصاب سارے ضرور دیکھیں۔ بہت سے لوگ ویسے ہی کمرہ لے لیتے ہیں اپنے آپ کو محرم شو کر کے، تو یہ کبیرہ گناہوں میں آتا ہے، تو ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اگر 2 بھائی اور ان کی شادی شدہ بہنیں آپس میں اپنے شوہروں کے ساتھ ہوں تو کیا وہ ایک ہی کمرے نہیں رہ سکتے نا جی؟
اگر کمرہ لینے کے لیے کیا طریقہ ہے؟ کمرہ لینے کا سمپل طریقہ ہے کہ آپ کو وہ پراپر جو نیکسٹ رجسٹریشن شروع ہوگی اس میں بتایا جاتا ہے سیپریٹ کمرہ لینے والے پر پرسن کو لاسٹ ایئر تک 2 لاکھ روپیہ دینا پڑتا تھا پر بندے کو. اگر 2 والا کمرہ لینا ہے تو 4 لاکھ دینا پڑتا تھا، 2 لاکھ دونوں کا. 3 والا کمرہ لینا ہے تو پھر ٹوٹل 2 لاکھ دینا پڑتا تھا. اب یہ نہ کوئی کہے کہ ہم 3 والا کمرہ 2 لے سکتے ہیں، ایسے نہیں ہوتا، اس میں بیڈ کا حساب ہوتا ہے، تو یہ تھوڑا دیکھنا پڑے گا. 4 5 6 والے کوئی ہوں تو بس پھر ان کو کوئی پیسے نہیں دینے پڑتے. آپس میں محرم ہو تو اپنا فارم فل کر کے منسٹری کو ریکویسٹ کر سکتے ہیں. ایک اور چیز کلیئر کرتا جاؤں، یہ روم صرف مکہ میں ملنا ہوتا ہے، مدینہ میں نہیں. اور جو فری والے ہیں نا، جنہوں نے حلف نامے بھرے ہوتے ہیں، ان کے لیے اگر پاسبلٹی ہو تو وہ دیتے ہیں، لازم نہیں ہے. ہاں جنہوں نے پیمنٹ بھری ہوتی ہے ان کو لازم دیتے ہیں. اگلا سوال، اگر گورنمنٹ حج پیکج کی کم سے کم کتنے دن؟ کم سے کم 21 سے 24، 21 کم سے کم ہوتے ہیں، 25 26 بھی ہو جاتے ہیں، اور لانگ میں 38 سے 45 تک بھی چلے جاتے ہیں. کم سے کم 38 ہوتے ہیں. کیا گورنمنٹ پیکج میں اپنی مرضی کی فلائٹ منتخب کی جا سکتی ہے؟ اگر کسی کا کوئی ایسا عذر ہو، اوورسیز ہے یا کسی کا جاب کا ایشو ہے تو منسٹری کو ریکویسٹ کر سکتے ہیں، وہ آپ کو اس حساب سے اگر پاسبلٹی ہو تو وہ آپ کی فلائٹ شیڈول یہ، اور ان کو شروع میں ہی بتا دینا، جب ٹائم آئے گا میں آپ کو بتا دوں گا. تو ممکن ہوتا ہے، ہو جاتا ہے، لیکن سالڈ ریزن ہونی چاہیے. اگر ایک گروپ کے افراد مختلف شہروں سے ہوں تو انہوں نے ایک گروپ بنا کر لیا، گروپ بنانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ میں نے آپ کو بتا دیا نا، ڈپارچر سیم کرنا ہوگا اور پیکج سیم ہونا چاہیے، بس ہو جائیں گے. پہلی قسط کتنی ہوگی اور اس کے کب تک جمع کروانا ہوگا؟ یہ آپ کو بتا تو دیا. اگر ادائیگی کے بغیر پاسپورٹ موجود نہ ہو تو وہ تجویز رینیو کے لیے جمع ہو، اور اس کا کاپی نمبر ٹوکن پر رجسٹریشن ممکن ہے ہو جائے گی، کیونکہ لیکن پاسپورٹ لازم رکھو بھائی، پاسپورٹ کے بغیر دوسری رجسٹریشن میں آپ کو تنگی ہو سکتی ہے. اگر ادائیگی، اور اس کی لاسٹ ڈیٹ 16 نومبر 2027 ہونی چاہیے، اس سے دن 1 2 4 بھی کم نہ کرنا. اگر ادائیگی کے بغیر شناختی کارڈ موجود نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ ادائیگی کون سی ادائیگی؟ شناختی کارڈ کا تو اس میں کوئی لین دین ہی نہیں، وہ تو پری رجسٹریشن میں کرنا ہے آپ نے. پاسپورٹ اور شناختی کارڈ کی میعاد کم سے کم میں نے آپ کو بتا دیا 16 نومبر 2027. اگر پاسپورٹ کی میعاد کم رہ گئی ہو اور پہلی قسط جمع کروا دی ہو جائے تو پھر بعد میں پاسپورٹ رینیو کروایا جائے تو کیا کوئی مسئلہ ہوگا؟ کچھ نہیں ہوتا. آپ کچھ ہو جائے گا ایسے کہ جب رینیو کروا کے آنا تو اس میں ایک نمبر چینج ہو جاتا ہے، دوبارہ منسٹری کو سینڈ کرنے کہ میرا یہ پاسپورٹ اپڈیٹ کر دیں، تو وہ آپ کو آپ کی حج ایپ پہ بھی آپشن آ گیا ابھی کویسچن کے، یہ بھی بلکہ بتانا تھا، ابھی بتا دیتا ہوں. اچھا، ابھی حج ایپ اپڈیٹ ہوئی ہے، اس میں ایک اس کا کویسچن والا آپشن بھی منسٹری نے دے دیا. آپ اپنے کویسچن جو میرے سے کر رہے ہیں نا وہ منسٹری سے بھی ڈائریکٹ کر سکتے ہیں. اس کی میں نے کل ایک ویڈیو بنائی سی، اس میں طریقہ بھی بتایا تھا، وہ ویڈیو دیکھ لیجیے گا، تو وہ آپ کو آنسر بھی اس کا انشاءاللہ دیں گے. اگر کسی نے پہلی قسط جمع کروانے کے بعد کسی مجبوری کی وجہ سے حج منسوخ کرنا ہو تو کیا اس کی رقم واپس مل جائے گی؟ اگر تو ٹائم سے پہلے کر لیں گے، یہ اس ٹائم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس ٹائم پہ یہ کام کیا، تو پھر منسٹری سے رابطہ کرنا پڑتا ہے، پھر وہ دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا سینیریو ہو سکتا ہے. اگر دوسری قسط جمع کروانے کے بعد بیمار یا کسی مجبوری کی وجہ سے حج پر نہ جا سکے تو کیا رقم واپس ملے گی؟ پہلے تو آپ نے اپنا نامنی بھی دیا ہوتا ہے پیچھے، اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ٹائم ٹیبل کون سا، اس ٹائم پہ کون کون سے پروسیس ہو چکے ہیں، کون کون سے نہیں، تو وہ کرنٹ کنڈیشن پہ دیکھا جا سکتا ہے. کچھ پوزیشنیں ایسی ہو جاتی ہیں جس میں کچھ پیسے واپس ہوتے ہیں، کچھ پوزیشنیں ایسی ہو جاتی ہیں جس میں کچھ بھی نہیں ہوتا، اور کچھ پوزیشنیں ایسی ہیں کیونکہ آگے پیسے چل رہے ہوتے ہیں، آپ کے پیسوں کی چیزیں بائی کی جا رہی ہوتی ہیں. تو یہ ایک سوال اس ٹائم پوچھیے گا جس ٹائم اللہ نہ کرے کسی کو یہ مسئلہ ہو. پرائیویٹ حج اسکیم والے اپنی رقم حکومت کو جمع کروائیں گے یا پرائیویٹ ٹور آپریٹر کو؟ اس کا مکمل طریقہ کیا ہوگا؟ کچھ دن ویٹ کر لیں، ٹور آپریٹر سے آپ کا معاملہ ہوگا اور وہی آپ کی پیمنٹیں جمع کروائے گا. آگے وہ جہاں جمع کروائیں گے وہ پروسیس ایک الگ ہے. آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ تھوڑا تھوڑا جڑے رہیں، پیسے اپنے ریڈی رکھیں، کاغذات اپنے ریڈی رکھیں. امید ہے کہ 9-10 کو یہ کام شروع ہو جائے گا. 15 سے پہلے جولائی سے پہلے رجسٹریشنیں پیسوں والی سٹارٹ ہونی ہے. جیسے ہی سٹارٹ ہوں سب سے پہلے رجسٹریشنیں کروائیں. بالکل اپنے آپ کو ڈیلے نہ کیجیے گا، کیونکہ کافی زیادہ رجسٹریشنیں ہو چکی ہیں پری، اور اس میں بہت سارا مجمع جو ہے ایکٹیو ہے جو اس بار اپنی پیمنٹیں کروائے گا، کیونکہ سب آن لائن ہوئی ہیں، آن لائن میں، تو اس لیے ہلکا کوئی اس کو نہ لے، جو رہ گیا وہ پھر رہ گیا. تو جو اپنی طلب دکھا کے اپنی جو کوئی سونا کوئی چیز بیچنی ہے، کوئی بھی کام ہے، کچھ بہنیں پوچھتی ہیں نا، تو جو کچھ بھی ہے اس کو کلیئر کر کے اپنی چیزیں کاغذات پیسے ریڈی رکھو، تاکہ جیسے رجسٹریشن شروع ہوں تو آپ کا کام ہو سکے. تو آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے. اس کے علاوہ کسی کا کوئی کویشچن ہوا تو کمنٹ میں کر لیجیے گا، مجھے بھی کر سکتے ہیں، اور میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں منسٹری کو ڈائریکٹ بھی کریں، انہوں نے آپ کو جب آپشن دی ہے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا اس میں انشاءاللہ. تو تب تک دعاؤں میں یاد رکھیں، کہا سنا معاف ہے.